الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل على ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الصلوات. عزیزان محترم، ہماری گفتگو قرآن مجید کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ حدید، اس کی 25 نمبر کی آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اس میں پروردگار عالم نے اپنے رسولوں کے بھیجے جانے کا ذکر کیا ہے اور اسی کے ساتھ بینات کا ذکر کیا ہے. بینات کے لفظی معنی ہیں روشن دلیلیں. اس سے مراد ہے معجزات جو مختلف رسولوں کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان بھی اتارا. مقصد یہ تھا اس تمام تر اہتمام کا کہ ہمارے رسول لوگوں میں آنے کے بعد ان کے اختلاف، ان کے نزاع کا فیصلہ انصاف اور عدالت کے ساتھ کریں. آگے ارشاد ہوا کہ ہم نے آسمان سے لوہا بھی اتارا جس میں سختی ہے، جس میں شدت ہے، جس میں مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں. ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، فائدہ بھی ہے. اور لوہے کے نزول کے بارے میں مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے لوہے کو اس لیے نازل کیا تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ کون ہے
جو چھپ کر پوشیدہ طور پر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہمیں کسی کی ظاہری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود قوی بھی ہیں، زبردست بھی ہیں، لیکن ہم خاص مقصد کے تحت چاہتے ہیں کہ اس کا تعارف ہو جائے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کا مددگار ہے، اور دین کے مددگار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہمارے رسولوں کا مددگار رہا ہے۔ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات تو آگے بات رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، کل ہماری گفتگو جس منزل پر تھی وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ حضرات کے ذہن یقینی طور پر اس کا اعادہ کریں گے، اس کو دہرائیں گے کہ کل ہم نے یہ بالکل آخر میں یہ ثابت کیا تھا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد، رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی معرفت، یعنی ان کو دیکھیں اور جس نے بھیجا ہے اس کو پہچانیں۔ رسول کو دیکھا جائے، اور چونکہ رسول اللہ کی اوصاف کا مظہر بن کر آتا ہے، اور مظہر اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اوصاف اس کے ہیں اور ظاہر رسول سے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا اس بات کا، اوصاف رسول کے ہیں اور ظاہر اللہ، اوصاف اللہ کے ہیں اور ظاہر رسول سے ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ہم نے کل یہ کہا تھا کہ میں قرآن مجید سے ایک دو موقع آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ جو بات کہی گئی ہے اس پر کوئی قرآنی دلیل قائم ہو جائے کہ رسولوں کو بھیجنا اس کی طرف سے صرف اس نے کہا کہ اس کی معرفت ہو۔ اب ہمارا کام ہے رسول کی معرفت حاصل کرنا، اس لیے کہ بغیر واسطہ رسول کے، بغیر رسول کے پہچانے ہوئے ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ یعنی ہمارا بڑا کارنامہ صرف یہ ہے کہ ہم رسول کو پہچان لیں، اور رسول کو پہچان لیا اور اس کی اطاعت کر لی تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس وہ مطمئن ہو جائے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ عزیزان محترم، اب اس منزل پر میں ایک نئے رخ کو بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے قرآنی استدلال بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے، بالکل سامنے کی مثال لے رہا ہوں آسانی سے تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، پروردگار عالم نے اپنی توحید کا جب تعارف کرانا چاہا اپنی توحید کا جب تعارف کرانا چاہا، یعنی یہ بتانا چاہا کہ وہ احد ہے، واحد نہیں، واحد نہیں۔ احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ واحد جب کہا جاتا ہے تو ایک کا دوسرا بھی ہو سکتا ہے، ایک کا آدھا بھی ہو سکتا ہے، احد میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ تو جب چاہا کہ اپنی توحید سے انسانیت کو متعارف کرائے
تو کہہ سکتا تھا کہ هو اللہ احد، جان لو وہ اللہ احد ہے، لیکن نہیں، یہ صورت نہیں رکھی. یعنی براہ راست اعلان نہیں کیا اس نے، بغیر واسطہ رسول کے اعلان نہیں کیا اس نے، بلکہ رسول کو درمیان میں واسطہ بنایا. رسول قل، تم کہو، دیکھیے اس کو، تم کہو، قل هو اللہ احد، تم کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. غور کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑا آسان تھا، لفظ قل نکال دیتا تو درمیان میں رسول کے واسطے کی ضرورت ہی نہ رہتی، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ ہماری بارگاہ میں بس وہی توحید قابل قبول ہے جو محمد کے ذریعے سے پہنچے. ہم اسی توحید کو قبول کریں گے، اس سے ہٹ کر اگر تم کسی ذریعے سے توحید لوگے تو وہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر، اب ذرا سا تھوڑا سا آپ توجہ دیجیے گا، اس سے بھی بڑھ کر جب گفتگو کی اس مقام کی جس کو عالم زر کہا جاتا ہے، اور جہاں اللہ نے عہد لیا اپنی توحید کا، حضور کی رسالت کا اور معصومین کی امامت کا، جس کو عالم زر کہتے ہیں. چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے سے معذرت خواہ ہوں. تو عالم زر سے متعلق جب گفتگو قرآن مجید میں کی سورہ مبارک اعراف میں، تو اپنے حبیب سے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم، حبیب انہیں یاد دلاؤ کہ جب تیرے رب نے بنی آدم سے عہد لیا تھا. نہیں، ذرا غور کیجئے گا اس بات کو، یہ ایک بڑا گرامر کی بات ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جب ان بنی آدم کے رب نے ان سے عہد لیا تھا، یعنی اگر ظاہری طور پر بات ہوتی تو یہ ہو جاتا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّهُم مِّن بنی آدم، جب ان کے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا. یہ صورت نہیں ہے، بلکہ صورت کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے حبیب جب تیرے رب نے، ذرا دیکھیے اس بات کو، تیرے رب نے سارے بنی آدم سے عہد لیا. تو عزیزان محترم، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ جہاں توحید کے تعلق سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں صرف وہی توحید قابل قبول ہے جو محمد سے ملے، اسی طرح سے میری بارگاہ میں ربوبیت میری وہی قابل قبول ہے جو محمد سے ملے. اور آپ نے ذرا سا اس کو ڈیپتھ میں غور کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے حضور کے تعلق سے ربوبیت کا تعارف کرا کے حضور کے تعلق سے اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے حبیب جب تیرے رب نے حضور کے تعلق سے اپنی ربوبیت کا تعارف کرا کے اپنی توحید کو بچایا ہے. اپنی توحید کو بچایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہتا کہ بنی آدم سے ان کے رب نے عہد لیا، ان کے رب نے عہد لیا، تو اب بنی آدم کے رب تھے بہت، کسی کا کوئی رب تھا، کسی کا کوئی رب تھا.
تو اس کی توحید بھی متاثر ہوتی، ربوبیت بھی متاثر ہوتی۔ اس نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں یہ بنی آدم نہ معلوم کس کس کو رب بنائے گی، لہذا کہا حبیب جو تیرا رب ہے اس نے سارے بنی آدم سے عہد لیا تھا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول کو بھیجنے کا بنیادی مقصد اپنی توحید، اپنی ربوبیت، اپنے اوصاف کا تعارف مقصود ہے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ آواز میں۔ اب یہاں اس منزل پر ایک مسئلہ اور بڑا مشکل سے آ گیا ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیجا۔ ہم سارے انبیاء کی بات بعد میں کریں گے، اس وقت ہماری مرکزی صورت میں حضور کی شخصیت ہے، ذہن رکھیے اس کو۔ حضور کو بھیجا اور اپنے تمام اوصاف کمالیہ، جمالیہ، جلالیہ، یعنی جمال سے متعلق، جلال سے متعلق، کمال سے متعلق جتنے بھی اوصاف ہیں ان سب کا مظہر کامل بنایا حضور کو۔ ذہن میں رکھیے گا، حضور کو مظہر کامل بنایا۔ اس لیے اب یہ پھر ایک پیچیدہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ادھر میں جاؤں گا نہیں، لیکن ایک بات کہوں گا آپ سے کہ یاد رکھیے کہ جو اول مخلوق ہوتا ہے وہ اکمل مخلوق ہوتا ہے۔ جو اکمل ہوتا ہے وہی افضل ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے وہی اول ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول اپنے خالق سے براہ راست استفادہ کرتا ہے، اس کے اور خالق کے درمیان میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ جو اول مخلوق ہو، یا خالق ہے یا اول مخلوق ہے وہ، تو اس کو براہ راست ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے دوسری صورت ہو جاتی ہے، اس کے واسطے سے ملے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ تو تمام اوصاف کا مظہر بنایا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اس پیچیدہ مسئلے کو ذرا سا غور میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اپنی معرفت کے لیے۔ تو کیا ہم اس رسول کی معرفت کر سکتے ہیں؟ بھئی جو اللہ کے اوصاف کا مظہر ہو، کیا اس کی معرفت ہم کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہوتے، سنیے گا، اگر کر سکتے ہوتے تو اللہ کا رسول کبھی یہ نہ کہتا کہ مجھے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور علی نے۔ جو بہت مشہور حدیث ہے نا، مجھے نہیں پہچانا اللہ نے اور علی نے۔ اب میں چونکہ گفتگو کو بہت آگے لے جاؤں گا، اس لیے اختصار کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے رسول کو پہچاننا ضروری ہے، اور رسول کو پہچاننے کے لیے علی کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ جملہ سنی گا میرا، رسول کو پہچاننے کے لیے علی کو پہچاننا ضروری ہے، اور علی کے تعلق سے، یعنی جس نے علی کو پہچان لیا اس نے رسول کو پہچانا، جس نے رسول کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اور اسی تعلق سے چونکہ ہمارا ہر امام اپنے مقام پر محمد بھی ہے، علی بھی ہے، ہر امام اپنے زمانے میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے، لہذا اپنے اپنے زمانے میں ہر امام کی امامت، ہر امام کی معرفت لازم۔ اسی وقت کے لیے وہ قول معصوم موجود ہے
کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مر گیا. یہ جو شرط رکھی اس لیے رکھی کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. اس کے ذریعے سے علی کی معرفت ہوگی, علی کے ذریعے سے رسول کی معرفت ہوگی, رسول کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوگی. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کی مجلسوں میں, ان کی محفلوں میں علی کا ذکر ہوتا ہے, رسول کا ذکر کم ہوتا ہے. بھائی اگر ہم رسول کو براہ راست پہچان سکتے ہوتے اللہم صل علی, اور خدا شاہد ہے کہ جس طریقے سے میرے مولا نے اور آپ کی ابنائے اطہار نے رسالت کا تعارف کرایا ہے, کسی دوسرے کا تعارف اس انداز کا آپ کو تاریخ میں ملے گا, کسی دوسرے کا تعارف. نہج البلاغہ میں میں ایک مقام سے فرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, درود پڑھ جائے ایک مرتبہ آواز میں سے. کئی خطبے ہیں جس میں سرکار کا تعارف مولائے کائنات نے, مولائے متقیان نے اپنی زبان سے کیا ہے, کرایا ہے. ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پوچھا گیا حضور سے, جہاں پوچھا گیا مولائے متقیان سے کہ حضور کا جو یہ ارشاد ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی روح سب سے پہلے اللہ نے خلق کی, اول ما خلق اللہ روحی, تو اس روح کے بارے میں سوال ہوا تو مولانا نے فرمایا سنو, فہوا ابو الارواح و یاسوبہا کما ان الآدم علیہ السلام ابو الاجساد و سببہا. یہ روح وہ روح ہے کہ جو تمام روحوں کی باپ ہے اور ان سب کی سردار ہے. یاسوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کے حکمراں کو. فہو ابو الارواح و یاسوبہا, وہ روح جس کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا وہ تمام روحوں کی باپ ہے اور ان سب کی سردار ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے آدم علیہ السلام جسموں کے باپ ہیں, ابو الاجساد جسموں کے باپ ہیں, وہ سببہا اور جسموں کے وجود میں آنے کا سبب ہیں. یہ تعارف کی منزل ہے, یہ تعارف کی منزل ہے. کیا فرمایا کہ سرکار ابو الارواح ہیں, تمام روحوں کے باپ ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ذی روح مخلوق, کوئی ذی روح مخلوق کوئی بھی ہو, کیا وہ سرکار کی ممنون نہیں ہے اپنے وجود کے لیے؟ بھئی جب باپ ہیں تمام روحوں کے تو جس طرح اولاد اپنے وجود کے لیے اپنے باپ کی ممنون ہوتی ہے, اسی طرح ہر ذی روح اپنے وجود کے لیے ممنون ہے سرکار کا. لیکن آپ اس میں ایک بہت
تعارف کے ساتھ ایک لطیف رخ دیکھیے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم فرق جاننا چاہتے ہو کہ ابو البشر اور خیر البشر میں فرق کیا ہے، تو جان لو کہ وہی فرق ہے جو روح اور جسم میں ہوتا ہے۔ حضور آدم کے ممنون نہیں ہیں، آدم ممنون ہے حضور کے اپنی روح کے لیے، حضور آدم کے ممنون نہیں ہے، آدم ممنون ہے اپنی روح کے لیے حضور کے۔ تو بڑا فرق ہے سرکار میں اور آدم علیہ السلام میں۔ مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ثم انتقل النور فی جمیع العوالم، پھر اللہ نے اس روح کو نور بنا کر تمام عالموں میں منتقل کیا۔ ایک عالم کے بعد دوسرے عالم میں، ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے میں، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں، یہاں تک کہ الی ظہرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالصورت والمعنی، صورت اور معنوی اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے اللہ نے ظاہر کیا آخری زمانے میں جس میں حضور تشریف لائے۔ ظاہر کیا، پیدا کرنے کی بات نہیں کی ہے، اس کو نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے کل اس کی میں وضاحت کروں آپ کے سامنے۔ ظاہر کیا اس زمانے میں جس میں حضور تشریف لائے، یہ ہے تعارف کی منزل۔ اس انداز کا تعارف بجز مولا کے کو کرا سکتا تھا؟ کوئی نہیں کرا سکتا تھا۔ تو عزیزان محترم، ہم جو ذکر کرتے ہیں معصومین کا، ہم جو ذکر کرتے ہیں مولا کائنات کا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فلسفہ یہ ہے، ہمارے پاس تعلیمات یہ آئی ہیں کہ ان کو پہچانو تو رسول کو پہچانو گے، رسول کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچانو گے۔ اور یہ ہماری کوشش نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ رسول نے اپنی پوری زندگی اسی میں بسر کر دی کہ جہاں موقع ملا کبھی علی کو پہچانوایا، کبھی حسن کو پہچانوایا، کبھی حسین کو پہچانوایا ہے۔ ذرا مل کے درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں۔ یا علی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، اب میرے ذہن میں دو نکات ہیں اس وقت، میں یہ الجھن میں ہوں کہ پہلے کس نقطے کو آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے ذرا سا میں ایک نقطہ منتخب کرتا ہوں اور اس میں تمام ذی علم حضرات سے گزارش ہے کہ پوری توجہ فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ ذرا درود پڑھیں تو مقام عرض کرتا ہوں قرآن مجید سے۔ انبیاء اور رسولوں کی بھیجے جانے کا مقصد، میں سورہ مبارک دہر سے بالکل شروع کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور صرف ایک مقام آپ کے لیے توجہ طلب ہے، صرف ایک مقام۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ وہ اس مقام کو میں پہنچا دوں اس طرح سے کہ جو نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔
میرے کہ دودھ پر ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں. بہت توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، معرفت کی بات ہے کہ کیا انسان پر حل اتی علی الانسان، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. ذرا دیکھیے معنویت دیکھیے گا، یعنی تھا، اس کے ہونے سے انکار نہیں ہے، اس کے ہونے سے انکار نہیں ہے. کہا کیا جا رہا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کے قابل نہیں تھا. اب یہ ایک مقام ہے لیکن میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا، مجھے تو بات کہیں اور لے کے جانا ہے. توجہ رکھیے ذرا سا، کیونکہ یہ ایک الگ بحث ہے. یہ آیت میرا موضوع ہوتا تو میں اسی سے شروع کرتا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مشترک نطفے سے پیدا کیا، باپ اور ماں کے. نبتلی ہے، اور خلقت کا مقصد آزمائش. تاکہ ہم اس کو آزمائیں. انسان کو ہم نے مشترک نطفے سے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں. ثم جعلناہ سمیعا بصیرا، بس یہ مقام ہے رضوان محترم. تمام حضرات سے گزارش ہے توجہ رکھیں ذرا سا. ثم جعلناہ سمیعا بصیرا، اس کے بعد ہم نے اس کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. اب میرا ذیل مجمع یہاں تشریف رکھتا ہے، یہ قرآن فہمی کی منزل ہے. آپ کی توجہات کے ساتھ دیکھیے، جس کے پاس سماعت ہو اسے سامع کہتے ہیں. جس کے پاس سماعت ہو اسے سامع کہتے ہیں. جس کے پاس بصارت ہو اسے باصر کہتے ہیں. میں آپ سے خطاب کروں تو کہوں گا سامعین کرام. یہ سامعین سامع کی جمع ہے. اس فکر سے ذرا سا قرآن کو بھی سمجھیے. دیکھیے میں کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. سامع سننے والا، باصر دیکھنے والا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سامع بنایا، باصر بنایا. نہیں، یہ نہیں کہا. کہہ یہ رہا ہے پروردگار عالم کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سمیع بنایا اور بصیر بنایا. نہیں، آپ کو میں آخر منزل تک پہنچاؤں گا بات، تاکہ کیونکہ اس وقت آپ کی خاموشی جو ہے، میں پریشان نہیں ہوں خاموشی سے، مطمئن ہوں کہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ تمام تر متوجہ ہیں، الجھے ہوئے ہیں ان لفظوں میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. غور پھر کیجئے گا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے انسان کو سامع بنایا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے انسان کو باصر بنایا. اگر ایسا کہہ دیتا کہ سامع بنایا تو جو پیدائشی بہرے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو باصر بنایا. یہ نہیں کہا، نہ سننے والا دیکھنے والا نہیں کہا، نہ سامع کہا نہ باصر کہا. سننے والا نہ دیکھنے والا. بہت سے لوگ پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں. ذمہ دار وہ خود ہوتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں.
میرے جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے. اللہ نہیں بناتا، ذمہ دار والدین ہوتے ہیں. یہ الگ موضوع ہے کہ کیسے اولاد والدین کے عمل کے نتیجے میں سماج سے محروم ہو جاتی ہے، بصارت سے محروم ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ بات ہی نہیں کی. اللہ نے کہا کہ ہم نے سارے انسانوں کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ سامع وہ جو کان سے سنے، بصیر وہ جو آنکھ سے دیکھے، سمیع وہ جو دل سے سنے، بصیر وہ جو دل سے دیکھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ذہن میں رکھیے، یہ قرآنی اصطلاحات. کیا کہا اللہ نے؟ کہ ہم نے تمام انسانوں کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. اور اب یہیں سارے فیصلے بھی کر دیے. توجہ رکھیں ذرا. سمیع بنایا اور بصیر بنایا، اور فیصلہ کر دیا اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. پھر ہم نے اس انسان کی ہدایت کی سبیل کی طرف. سنیں ذرا سا. پھر ہم نے اس انسان کی ہدایت کی سبیل کی طرف. لفظ سبیل کا ترجمہ نہیں کر رہا میں، سبیل کی طرف ہدایت کی. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب کوئی سبیل کو اختیار کر کے شاکر بن گیا، کوئی اختیار نہ کر کے کافر بن گیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ میں نے ترجمہ کیا ہے. دیکھیے قدرت نے عجیب بات کہی. کیا کہا؟ کہ ہم نے سارے انسانوں کو، ہماری عدالت کا تقاضا تھا. ذہن میں رکھیے، ہماری عدالت کا تقاضا تھا کہ ہم سب کو سمیع بھی بنائیں، بصیر بھی بنائیں. اگر کچھ کو بناتے کچھ کو نہ بناتے تو عدالت مجروح ہو جاتی. جس کو نہ بناتے وہ کہتے پالنے والے تو نے مجھے بنایا ہی نہیں تھا. تو حق کو سنتا کہاں سے؟ حق کو دیکھتا کہاں سے؟ کہا نہیں، دل میں ہم نے آنکھ رکھی ہے، دل میں ہم نے سماعت رکھی ہے، اور سب کے رکھی ہے. لیکن کیا ہوا؟ کہا ہم نے ہدایت کے لیے انتظام کیا تو کچھ ہمارے شکر گزار بن گئے، کچھ کافر بن گئے. نہیں، عجیب بات کہہ دی. جو شکر گزار بنے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں. جو شکر گزار بنے ہدایت کو قبول کر کے، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سمیع تھے، سمیع ہیں، بصیر تھے، بصیر ہیں. اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے بتایا کہ سمیع تھے، اب نہیں ہیں، بصیر تھے، اب نہیں ہیں. عزیزان محترم، کیٹیگرائز کر دیا اللہ نے. اب تو بات سمجھ آ رہی؟ کیٹیگرائز کر دیا اللہ نے. کیا کیٹیگرائز کر دیا؟ کہ اب ایک طبقہ وہ ہے جو سبیل کی ہدایت کو قبول کر لے. یہ لفظ میں ترجمہ نہیں کر رہا آپ سے، اور مصلحتاً نہیں کر رہا ہوں. جو سبیل کی ہدایت کو قبول کر لے وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. جس نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، تھا تو سمیع و بصیر. قرآن سے ثابت کروں گا کہ تھا، اب نہیں ہے. کتنی کیٹیگریز ہو گئی؟ دو. جی دو ہی ہوئی نا. یعنی ماننے والے شاکر، انکار کرنے والے کافر. سبیل کی ہدایت کو اب کیا کیا جائے؟ کہ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو دو طبقے ہیں، ایک طبقہ اور بھی ہے. میری ذمہ داری ہے کہ اس سے بھی پہچانوا دوں، اس کا بھی تمہیں تعارف کرا دوں تاکہ تم پہچان لو. مل کے آپ درود پڑھیں تو میں قرآن کی آیت عرض کروں آپ کے سامنے.
توجہ رکھیے ذرا سا، سورہ مبارک ہے ہود، آیت کے نشان 24، ارشاد ہوا مثل الفریقین، سنو لوگو، ہم تمہارے سامنے دو جماعتوں کی مثال پیش کرتے ہیں. اللہ پیش کر رہا ہے مثل الفریقین، ہم تمہارے سامنے دو گروہوں کی، دو گروپس کی مثال پیش کرتے ہیں. کل آما والاسم، ایک گروہ اندھوں جیسا اور بہروں جیسا ہے. آپ نے ترجمہ سن لیا، آپ کے اندر میں نے کوئی حرارت محسوس نہیں کی، غور نہیں کیا. آپ نے کہا کیا ہے؟ کل آما، اندھوں جیسا، بہروں جیسا. کیا مقصد؟ اندھے ہیں نہیں، ذرا سمجھیے، اندھے ہیں نہیں، بہرے ہیں نہیں، بن گئے ہیں، بن گئے ہیں. کیا مقصد؟ حق کو دیکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، حق کو سنتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں. ذرا غور کیجئے گا ذرا صاحب. ایک تیسرا گروہ آ گیا کہ جس میں دونوں صلاحیتیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے بن کیسا گیا ہے نہیں، بن گیا ہے. تو اب پہلے دو گروہ تھے، ایک مومنوں کا، ایک کافروں کا. اب ایک تیسرا گروہ آ گیا، یہ گروہ ہے منافقوں کا. یہ گروہ ہے منافقوں کا. پہچان نہیں آیا آپ کے لیے؟ کافر کون؟ کہ جو سمیع نہ رہے، بصیر نہ رہے، انکار کر دیا سبیل سے. مومن کون؟ جنہوں نے قبول کیا، سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں. منافق کون؟ کہ جو بن گیا ہے نہیں، اندھوں جیسا بن گیا. ابھی تو ایک گروہ کی بات ہوئی ہے، دوسرا گروہ سنیے کون سا ہے. مثل الفریقین، ہم تمہارے سامنے دو گروہوں کی مثال دیتے ہیں. ایک گروہ کل آما والاسم، اندھا بنا ہوا ہے، بہرا بنا ہوا ہے. والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ بصیر بھی ہے اور سمیع بھی ہے. وہی والا گروہ، دوسرا گروہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے. یعنی وہ جو پہلا بصیر و سمیع تھا وہی گروہ یہاں بیان کیا گیا ہے. ایک مقام پر کفر کے مقابلے پر آیا، ایک مقام پر نفاق کے مقابلے پر آیا. ذرا ذہن میں رکھیے گا، ایک مقام پر کفر کے مقابلے میں آیا ہے وہ، دوسرے مقام پر منافق یعنی نفاق کے مقابلے پر آیا ہے. اچھا آئیے ذرا سا قرآن ہی سے جستجو کرتے ہیں کچھ اور آگے چلے بات جلدی سے. ذرا درود پہ آپ حضرات، تو میں آیات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ یونس، دو آیتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ یونس کی دو آیتیں جن کے نشانات ہیں 42 اور 43. اور آیت سنیے جلدی سے بہت تیزی کے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. حبیب، ان لوگوں میں، کون لوگ ہیں یہ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آپ تو مراد نہیں ہے نا، رسول سے کہا جا رہا ہے. ان لوگوں میں کیا مقصد؟ جو اس زمانے کے لوگ تھے. حبیب، ان لوگوں میں من یستمعون الیک، ایسے بھی ہیں کہ جو تجھے سنتے ہیں. افا انتا
تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، تو حبیب کیا تم ایسے بہروں کو سنا سکتے ہو جن کے پاس عقل بھی نہ ہو؟ کیا تم ایسے بہروں کو سنا سکتے ہو جن کے پاس عقل بھی نہ ہو؟ عجیب غریب عجیب اصطلاح استعمال کی ہے. دیکھیے وہ بہرا جو بے عقل ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ایک وہ بہرا ہے کہ جو سن نہیں سکتا لیکن عقل رکھتا ہے، تو کم سے کم اسے اشاروں سے سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن وہ بہرا جو سن بھی نہ سکتا ہو، عقل بھی نہ رکھتا ہو، اس کے لیے زبان بھی بیکار ہے، اشارے بھی بیکار ہیں. آپ نے دیکھا ان لوگوں میں حبیب ایسے بھی موجود ہیں کہ جو تیری بات کو سنتے ہیں، لیکن یہ بتا دے حبیب کہ کیا تو ایسے بہروں کو جن کے پاس عقل نہیں ہے اپنی بات سنا سکتا ہے؟ مقصد کیا ہوا کہ سنتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. آپ دیکھیں آپ بنے ہوئے ہیں کیسے بہرے. اور دوسری آیت میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو تجھے نظر بھر کر دیکھتے رہتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمَّ، تو اے حبیب کیا تو اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو. یعنی پتہ چلا کہ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو حق کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، حق کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ اور تاریخ نے بتلا بھی دیا ہے کہ آیا ہے ایسا موقع تاریخ کے اندر کہ جب رسول پکار رہا تھا اور قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ تھے کہ اس طرح سے جا رہے تھے جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے. بھئی اگر سن نہ رہے ہوتے تو کبھی قرآن اس انداز سے زبان استعمال نہ کرتا کہ ایسے بن گئے جیسے سن ہی نہیں رہے ہیں، سن رہے تھے. تو عزیزان محترم، اب ہمارے لیے منزل آسان ہے کہ 3 مختلف گروہ ہمارے سامنے آ گئے اور پوری دنیا ہر وقت میں ہر زمانے میں انہی 3 گروہوں پہ تقسیم ہے. یا وہ ہیں کہ جن میں سماعت نہیں بلکہ سمیع ہیں اور بصیر ہیں. یہ اللہ کے اوصاف ہیں. نہیں غور کیا آپ نے کتنا بڑا درجہ بڑھایا ہے؟ اللہ سامع نہیں ہے، باصر نہیں ہے. یعنی سامع وہ جو کان سے سنتا ہو، باصر وہ جو آنکھ سے دیکھتا ہو. وہاں نہ کان ہے نہ آنکھ. اس نے جہاں بھی استعمال کیا اپنے لیے سمیع استعمال کیا ہے، بصیر استعمال کیا ہے. اور اس کے اوصاف کا مظہر بن گئے کون؟ جنہوں نے سبیل کو قبول کر لیا. اس کے اوصاف کا مظہر بن گئے وہ کون؟ جنہوں نے سبیل کو قبول کر لیا. اب یہ سبیل ہے کیا؟ یہ سبیل ہے کیا چیز؟ بلکہ درود پہ یہاں بذات عرض کہتا ہوں کیا ہے. سبیل ہے کیا یہ؟ آئیے ذرا سا چلتے ہیں سورہ فرقان کی طرف، اور سورہ مبارکہ فرقان کی 24 نمبر کی آیت میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. ذرا 57 نمبر کی آیت آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن درود پڑھیں. 24 نمبر ہود کی تھی، 57 نمبر کی آیت. ارشاد ہوا کہ حبیب قول حبیب کہہ دے ان سے، تیرا درود پہ آپ حضرت ایک مرتبہ آواز دیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا.
حبیب کہہ دے ان سے کہ میں نے جو کار رسالت انجام دیا ہے اس کے اجر کا میں تم سے سائل نہیں ہوں، تم سے اجر نہیں چاہیے، لیکن ہاں ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سبیل کو اختیار کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے میرا اجر ادا کر دیا۔ جو سبیل کو اختیار کرے گا وہ اپنے مقام پہ سمجھ لے کہ اس نے اجر رسالت عطا کر دیا، ادا کر دیا اجر رسالت، سبیل کو اختیار کرنے والا۔ یہاں وہ سبیل آ گئی، بات واضح نہیں واضح رہی؟ اور اب اسی تعلق سے سورہ مبارکہ شورا کی 23 نمبر کی آیت میں ایک مرتبہ اعلان ہوا، مل کے درود پڑھیں، حضرات عرض کرتا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دے کہ میں حبیب کہہ دے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ رسالت کے اجر کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن ہاں جو میرے قرابت داروں سے، میرے قربا سے مودت رکھے وہ سمجھ لے کہ اس نے اجر رسالت ادا کر دیا، اجر رسالت ادا کر دیا۔ جو مودت رکھے، عزیزان محترم، مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، ذرا سا۔ محبت تو عام لفظ ہے، مودت میں خصوصیت یہ ہے کہ جس سے مودت ہوتی ہے اس کی بقا کی تمنا بھی رکھتا ہے انسان۔ محبت میں یہ صورت نہیں ہوتی، مودت میں صورت ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی بقا کی بھی آرزو رکھے۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے جن سے ہم مودت رکھتے ہیں وہ باقی رہیں، اسی لیے انہیں بقیت اللہ کہا جاتا ہے۔ درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں۔ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اب آپ اس منزل تک آ گئے، دوسرے موضوع کو میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا، لہذا ایک آیت آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس کو بعد گفتگو مصائب کی طرف چلے جانا ہے۔ عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہنے کے بعد کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہرے ہیں نہیں بن گئے ہیں، اندھے ہیں نہیں بن گئے ہیں، ان کے تعلق سے ایک مرتبہ ایک فیصلہ کن انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ سنو، سورہ بنی اسرائیل 72 نمبر کی آیت، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ ہمارا فیصلہ سن لو کہ جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا ہم اسے آخرت میں حقیقی اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ جو یہاں بنا رہا اسے ہم آخرت میں حقیقی طور پر اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستہ بھٹکا ہوا بھی ہوگا۔ اضل سبیلا، سبیل سے ہٹا ہوا بھی ہوگا۔ کہاں پر؟ قیامت میں۔ بھئی یہاں اگر سبیل سے ہٹ گیا ہے تو گنجائش ہے واپسی کی،
اور وہاں سبیل سے ہٹ جائے، آپ نے غور کیا کہ جو یہاں اندھا بن گیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے. یہاں بنا ہوا تھا مصنوعی، یہاں بنا ہوا تھا مصنوعی، وہاں اٹھائیں گے اس کو اندھا. تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، یہ صورتحال ہے، یہ نوعیت ہے ان کے متعلق کہ جو منافق ہیں. تو اب یہ تو بات طے ہے کہ اب اگر بعد رسول، معرفت رسول کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ سمیع بھی ہو اور بصیر بھی ہو، سمیع بھی ہو اور بصیر بھی ہو. اور اس منزل پر ایک ہی شخصیت نظر آ رہی ہے کہ جہاں اللہ کا رسول تعارف کے منزل پر کہتا ہے یا علی انتا ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہی تم بھی دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم بھی سنتے ہو. درود پڑھیں گے. یعنی کیا مقصد؟ تمہاری سماعت بالکل میری سماعت کی طرح ہے، تمہاری بصارت بالکل میری بصارت کی طرح ہے. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. اب کل اس کے سلسلے سے میں نبوت کی جب تعریف آپ کے سامنے عرض کروں گا تب یہ بہت سی باتیں سامنے آئیں گی. بس عزیزان محترم، بات علی کی ذات پر اس وقت آ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہیں سے مجھے مصائب کی طرف جانا ہے. مولا کائنات کا ایک بہت بڑا صحابی جن کا نام گرامی اسبغ بن نباتہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 21 رمضان کی شب کو مولا کے سرونی کے کہنے کے ساتھ سوالات کیے تھے، اور انہی کے تعلق سے وہ پوری روایت ہم تک پہنچتی ہے. کوفے میں ان کا قیام، اسبغ بن نباتہ یہ کہتے ہیں، بحر الانوار سے روایت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ انہیں علم ہوا کہ مدائن میں جناب سلمان فارسی بیمار ہیں. جناب سلمان فارسی کی بیماری کا حال سن کر یہ اسبغ ان کی عیادت کے لیے مدائن تشریف لے گئے. جب پہنچے تو دیکھا کہ حقیقتاً جناب سلمان فارسی کی حالت بہت زیادہ نازک ہے. جب یہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں اور انہوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہا کہ بس موت قریب، لیکن میں منتظر ہوں کہ جو کچھ مجھ سے میرے رسول نے کہا تھا، جو ارشاد رسول تھا، وہ ظاہر ہو جائے. اسبغ نے پوچھا کہ صحابی رسول، اے سلمان، کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ جناب سلمان نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ اے سلمان، جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو تم سے ایک مردہ بات کرے گا، گفتگو کرے گا. بس سمجھ لینا کہ جب تم سے وہ کوئی مردہ بات کرے تو اسی کے ساتھ تمہاری موت کی صورت ہے. یہ کہنے کے بعد جناب سلمان فارسی نے اسبغ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ انہیں
دوسرے دوستوں کے ساتھ مدائن کے قبرستان لے کر چلے. مختصر کروں روایت کو بہت. مدائن کے قبرستان لایا گیا. جناب سلمان فارسی نے قبرستان میں داخل ہونے کے بعد تمام اہل قبور کو سلام کیا, اہل دیار کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ تم نے دنیا کو چھوڑنے کے بعد کیسا پایا یہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ کہا, بہت طویل روایت ہے, بہت طویل, میں اختصار کروں گا. ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے کہا ان اہل قبور کو مخاطب کر کے کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اے سلمان, جب تم سے کوئی مردہ بات کرے تو بس وہی علامت ہے تمہارے موت کی. تو اہل قبور تم میری بات کا جواب دو کہ ایک قبر سے ان کے سلام کا جواب آیا, اور صاحب قبر نے کہا کہ اے وہ لوگوں کہ جو دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, یہاں ان لوگوں کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو دنیا کی نعمتوں کو اہمیت نہیں دیتے. اور بہت تفصیل ہے, اس کو میں نے آپ سے کہا کہ نہیں مجھے عرض کرنا ہے. جناب سلمان فارسی نے پوچھا کہ اے بات کرنے والے, یہ بتا تو اہل بہشت سے ہے یا اہل جہنم سے؟ تو کہا کہ میں اہل بہشت سے ہوں. پھر جناب سلمان فارسی نے پوری کیفیت اس کے موت کی دریافت کی. وہ تمام روایت کے اندر موجود ہے. مرنے یعنی جاں کنی کی منزل سے لے کر اور قبر کی منزل تک, سوال و جواب کی منزل تک بہت تفصیل کے ساتھ روایات کے اندر موجود ہے. میں اس کو پیش کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ اگر وہ پیش کروں تو مجھے 1 گھنٹہ مزید لگ جائے گا. تفصیل سے آپ دیکھیے گا تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ موت اور اس کے بعد کے حالات کیسے ہوتے ہیں. تمام تفصیلات موجود ہیں کتابوں کے اندر. بہرونوار سے میں عرض کروں آپ کے سامنے. بس اس کے بعد وہ گفتگو کرنے والا خاموش ہوا. جیسے ہی خاموش ہوا, جناب سلمان فارسی نے کہا اسبق بس مجھے گھر لے چلو اور لے جا کے مجھے لٹا دو فرش پر. اسبق لے کر آئے, جناب سلمان فارسی کو لٹایا. اسبق کہتے ہیں کہ جیسی میں نے لٹایا, جناب سلمان فارسی نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کر کچھ پڑھا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اسبق کہتے ہیں کہ جیسی میں نے دیکھا کہ سلمان کی روح ان سے مفارقت کر چکی ہے, تو اب مجھے فکر ہوئی کہ میں کیا اہتمام کروں, کیونکہ میں مسافر تھا, کہ کس طرح سے ان کے دفن و کفن کا اہتمام کروں. کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا, اور جب قریب آیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ میرا مولا اور آقا امیر المومنین تھے. باعجاز مدائن پہنچے, تاریخ کی حقیقت ہے یہ. سلمان کو غسل دیا, کفن دیا, دفن کیا. کتنا بڑا شرف ہے سلمان فارسی کا, زمانے کا امام پہنچتا ہے. بس عزیزان محترم, اب یہیں سے مجھے, کیونکہ میں نے کہا نا مجھے تفصیلی واقعے کو نہیں عرض کرنا تھا, یہیں سے مجھے گریز کرنا ہے مصائب کی, کہ سلمان کے لیے مولا خود پہنچے, دفن کے لیے, غسل کے لیے, کفن کے لیے. مولا کربلا میں حیرت کی بات ہے, نہیں بات ہے. حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. بنی ہاشم حسین کے ناصر. لیکن بعید نہیں ہے کہ مولا کہے میں تو موجود تھا, جب خنجر چل رہا تھا جب بھی موجود تھا, اور جب گھر جل رہے تھے, خیمے جل رہے تھے, میں بھی موجود تھا. جب زینب نے پکارا تھا, لیکن
مولا پھر مدد کیوں نہیں آئے دفن شہداء کے لیے؟ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ میرا مولا کہے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے جب آپ کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو کہا تھا علی تم کو اہتمام کرنا ہے، تم کو اہتمام کرنا ہے. جملہ سنے گا آپ روئیں گے اس کے اوپر. تم کو اہتمام کرنا ہے، اور اس لیے اہتمام کرنا ہے کہ باپ کے لیے مکروہ ہے کہ وہ بیٹے کے لیے غسل و کفن خود کرے، دفن خود اپنے ہاتھوں سے کرے، مکروہ ہے. حضور کی حدیث کے مطابق اس وقت سے لے کر آج تک باپ کے لیے مکروہ ہو گیا ہے کہ وہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفن کرے، غسل دے، کفن دے. لیکن خدا کی قسم اب میں بے کسی حسین پر ماتم کرتا ہوں کہ حسین کی ذات وہ ہے کہ رباب کا لال تھا. کون تھا جو علی اصغر کو سپرد ارض کربلا کرتے؟ جزاکم اللہ خیرن جزا. بس میرے مولا کا یہ جواب. لیکن شاید کا بلکہ یقین ہے کہ مولا کہیں گے کہ اے سوال کرنے والے، ہاں علی آیا تھا مگر میں نہیں تھا. دفن کے لیے علی آیا ہے، میں نہیں تھا. بنی اسد آئے ہیں دفن شہداء کے لیے. چند دن گزر جانے کے بعد جب ان کی خواتین نے جو فرات کے کنارے آئی تھیں، فرات میں آنے کے کنارے آنے کے بعد ایک مرتبہ گنج شہیدہ پر نظر کی تو فوراً واپس ہوئیں، اپنے مردوں کو غیرت دلائی کہ تم نے فرزند رسول کی مدد بھی نہیں کی تھی، اب لاشیں بے گورے کفن پڑے ہوئے. بس یہ سننا تھا کہ مرد چلے، مرد چلے آئے گنج شہیدہ میں، اور سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ امام کی لاش کو دفن کیا جائے. لیکن راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم گنج شہیدہ میں پہنچے تو ہمارے لیے لاشوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے کہ لاشوں پہ سر نہیں تھے. لاشوں پہ سر نہیں تھے، ہم پہچانتے کیسے؟ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوفے کی سمت سے گرد نمودار ہوئی، گرد نمودار ہوئی. ایک مرتبہ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید لشکر ابن زیاد کا کوئی شخص ادھر آیا چاہتا ہے. ہم ایک طرف ہو گئے کہ آنے والا ایک مرتبہ آیا، اور جب گنج شہیدہ دور تھا اسی وقت سے اس نے خود کو گھوڑے سے گرایا اور اس کیفیت میں آگے بڑھنا شروع کر دیا جیسے کوئی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، جیسے حالت رکوع میں ہوتا ہے. بنی اسد کہتے ہیں ہم حیرت زدہ تھے کہ آنے والا کون ہے اور یہ اس کی کیفیت کیا ہے. چہرے پر نقاب سے آنے والا آیا. بنی اسد سے کہا بنی اسد آؤ، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں. اور سب سے پہلے وہ آنے والا اس لاش پر پہنچا کہ جس کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بابا آپ ہوتے تو ملاحظہ کر لیتے کہ ہم آپ کے بعد کن مصائب سے دو چار ہوئے. یہ کہہ کے چند قدم آگے بڑھے، ایک جگہ بیٹھے، مٹی ہٹائی. جیسے ہی مٹی ہٹائی ایک قبر بنائی ہوئی تازہ ملی، مولانا نے اس کو مٹی کو صاف کروایا. اس کے بعد خود بابا کا لاشا اٹھایا، قبر کے سپرد کیا. ایک ایک بنی ہاشم کو بنی اسد کے ساتھ الگ الگ دفن کیا. اور پھر سب کو دفن کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بنی اسد آؤ میرے ساتھ ذرا فرات کے کنارے چلو. بنی اسد کو لیے ہوئے فرات کے کنارے آئے. اب بنی اسد منتظر ہیں کہ یہ جو لاشا شہید کا پڑا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہمیں حکم ہوگا کہ ہم قبر کھودنے کا. نہیں بنی اسد، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے. جیسے میں نے بابا کو دفن کیا تھا یہ میرا کام ہے. فرات کے کنارے قبر کھودی، چچا کا لاشا اٹھایا، قبر میں رکھا، اترے. لیکن راوی کہتا ہے بنی اسد کا کہ بالکل مختلف صورت تھی کہ قبر میں اترنے والا وہ جوان اسے کچھ دیر ہو گئی قبر میں
اتنی دیر ہو گئی کہ ہم پریشان ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپس میں ایک گفتگو ہوئی کہ خیریت تو معلوم کریں کہ اس جوان پر کیا گزر گئی، کوئی سخت مصیبت؟ تو ایک مرتبہ طے ہوا کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ سن رسیدہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک ضعیف کو منتخب کر کے آگے بڑھایا۔ وہ جب آگے پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ آنے والا جوان اپنا سیدھا رخسارہ چچا کے سینے پر رکھے ہوئے فریاد کر رہا ہے، چچا اگر آپ ہوتے پھوپھی کے سر سے چادر نہ چھینی جاتی، سکینہ کے تماچے نہ لگائے جاتے، کانوں سے گوہر نہ چھینے جاتے۔ اے چچا میری پشت کو دیکھیے، دروں کے نشان ہیں، اگر آپ ہوتے تو میری پشت زخمی نہ ہوتی۔ وَعَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ الہی و سیدی و مولایا۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جمیع مومنین و مومنات کے حوائج شریعہ کی تکمیل فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو طول عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات کے وسائل رزق میں اضافہ فرما، ان کے لیے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، ہمارے ذاکرین، ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جو ہمارے زمانے کے امام کے لیے تعسف اور غم کا سبب ہو۔ جو بھی ہم امور انجام دیں وہ ایسے امور ہوں کہ ہمارے امام کے سامنے جب ہمارا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو ہمارا امام مسرور اور خوش ہو۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام ان طاقتوں کو کہ جو مکتب تشیع کے خلاف سازش کر رہی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ذکر امام حسین علیہ السلام کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی اور فروغ عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ پالنے والے ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ پالنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہوتے ہی کب تھے ساقیے کوثر تمام رات سوتے ہی کب تھے ساقیے کوثر تمام رات کرتے تھے ذکر خالق اکبر تمام رات کرتے تھے ذکر خالق اکبر تمام